جہاد تو دیکھیے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، تو پھر جہاد کیسے ہوگا؟ کیا بھائی بات تو صحیح ہے؟ کہنے اچھا چھوڑو یہ سب باتیں تو چھوڑو، باپ دادا کون تھے اور قبیلہ کون، بھوکے تو نہیں ہو؟ کہنے ہاں بھوک تو لگی ہے۔ کہنے ہم تو کھانا لائے، ہمارے تو سردار نے کھانا دیا ہے، تمہارا سردار کیسا ہے کہ خالی ہاتھ بھیج دیا؟ کہنے ارے واہ، کھانا کیا ہے کھانے میں؟ کہنے کباب اور روٹی۔ کہنے تو پھر کیسے کھائیں، کیسے گھوڑے پہ بیٹھیں؟ کہنے دونوں گھوڑے ایسے ملا لو، دونوں کی پیٹھ، اور اس کے اوپر ہم لوگ بیچ میں دسترخوان بچھاتے ہیں، ایک آدمی ایسے سامنے بیٹھے، دوسرا اس کے سامنے بیٹھے، اور سامنے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ گھوڑے ملا دیے گئے، دسترخوان بچھا، اور دونوں ٹانگیں سمیٹ کے دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کباب روٹی کھانی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ کھاتے جاتے ہیں، دونوں طرف کا لشکر ٹھٹھے لگا لگا کے، پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنستا جاتا ہے کہ یہ نئی لڑائی دیکھی۔ یہودی اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے واپس چلے گئے، لڑائی ہوئی نہیں، رسول نے میدان فتح کر لیا۔ بغیر جنگ کے یہودی جزیہ دینے کو بھی تیار ہو گئے، جنہیں کلمہ پڑھنا تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے دیکھا یہ نرالا جہاد ہے کہ جو بیکار پرزہ تھا جہاد میں، اس کو بھی استعمال کر لیا حضور نے۔ اگر آپ ایسا جہاد کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ جہاد تو یہودیوں ہی سے ہے، تو کبھی کبھی یہودیوں سے ایسا جہاد بھی ہوتا ہے کہ ہنسی ہنسی میں لڑائی فتح ہو جائے، کھیل کھیل میں میدان اپنے ہاتھ آ جائے۔ واپس آ گئے حضور، نہ کوئی قیدی بنا، نہ کوئی مارا گیا، نہ کوئی قتل ہوا۔ اس دن سے نعمان بدری اور ہیرو بن گئے کہ تمہاری وجہ سے پورا میدان فتح ہوا۔ اب آپ ان کا کیا پوچھیں گے کہ پیر ہی زمین پہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ تو بھائی نعمان بدری اگر وحشی بن جاتے اپنے ایوارڈ کو لے کے، یعنی کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا گویا آپے سے باہر ہو گئے۔ مذہب آپ کو جنونی نہیں بناتا، مذہب کوئی جنون نہیں ہے کہ بس مارتے ہی رہنا ہے۔ بڈھا فقیری مل جائے راستے میں اسی کو مار دو، جھوپڑی میں کوئی رہ رہا اسی کو مار، جہاد ہو گیا، جہاد ہو گیا، جہاد۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ بس مار دو جو بھی مل جائے؟ تو یہ کوئی جہاد نہیں ہے، اسے جہاد نہیں کہتے۔ جہاد کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے تحت حضور نے جتنے میدان فتح کیے، اس میں یہ اصول بنا دیا تھا کہ اگر تم قابو پا جاؤ اپنے مقابل پر تو یہ یاد رکھنا، بھاگتے کا پیچھا نہیں کرنا، اور دشمن کی عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، اور ان کے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اگر انہیں قیدی بنا لینا تو انہیں بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا۔ یہ اصول حضور نے سنا دیے تھے کہ دیکھو تم ظلم نہیں کرو گے، جب تم نے قابو کر لیا، تمہارے قابو میں آ گئے، تمہارا اختیار ہو گیا، تمہارا اقتدار ہو گیا، تو وہ عمل کرو کہ وہ تمہاری سیرت کو دیکھ کر خود کلمہ پڑھ لیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ جیسی تصویر اسلام کی دکھائیں گے ویسا اثر یہودی اور عیسائی پر پڑے گا۔ اس بین الاقوامی دور میں آپ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کے سامنے سمجھدار، بااخلاق ایسا پیش کریں کہ الٹا ہوتا جا رہا ہے، وہ مظلوم ہوتے جا رہے ہیں، ہم ظالم ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور نے یہ بتایا تم ظالم نہ بننا، مقابل کو ظالم رہنے دو، تم مظلوم رہنا، تب ہے فتح۔ فتح ظالم کی نہیں ہوتی، فتح مظلوم کی ہوتی ہے، اور حضور نے کبھی لشکر اسلام کو ظالم نہیں بننے دیا۔
کبھی ان کی زراعت کو تباہ نہ کر دینا، ان کے کھیتوں پر گھوڑے مت دوڑا دینا، ان کے چشموں کو خراب نہ کر دینا، ان کا پانی خراب نہ کر دینا۔ شہر سے گزرنا لشکر لے کر تو ایسا نہ ہو کہ راستے میں سامان ان کا رونتے چلے جاؤ، ان کے بازاروں کو تباہ کر دو۔ نہیں، ایسا مت کرنا۔ اور اگر کوئی اس قوم کا تنہا اکیلا تمہیں مل جائے تو یہ سوچ کر نہ مار دینا کہ لڑائی ان لوگوں سے ہو رہی ہے۔ اور اس میں خاص خیال یہ رکھنا کہ سفیر یہودی ہو یا عیسائی ہو، جب وہ ہماری پناہ میں آ گیا اور سفارت کا عہدہ لے کر آ گیا تو اب اس کا تم بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے مکے میں اور مدینے میں ایک معاہدہ چل رہا تھا۔ جب وہ معاہدہ ختم ہوا تو ابو سفیان سے مکے والوں نے کہا کہ تھوڑی مہلت اور لے لو جا کر سرکار دو عالم سے، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور مکے پر حملہ کر دیں، اس لیے معاہدہ بڑھا دو۔ یعنی ابو سفیان کو مکے والوں نے، کافروں نے اپنا نمائندہ بنا کر سفارت کے عہدے پر مدینے میں بھیجا۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں سفیر کا احترام کتنا ہوتا ہے، سفارت خانے کا احترام کتنا ہوتا ہے، وہ اطمینان سے شہر مدینہ میں آ گیا۔ ایک صاحب کی نظر پڑی تو تلوار کھینچ کے دوڑے کا آج اس کافر کو مار ڈالوں گا۔ بدر میں بچ گیا، احد میں بچ گیا، خندق میں بچ گیا، آج مار ڈالوں گا کہ عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا نے ہاتھ پکڑ لیا، دوستی بہت تھی عباس کی ان سے، تو ہاتھ پکڑ کے کہا کیا کرتے ہو؟ میدان جنگ میں تو مارا نہیں، گلی میں مارو گے، اپنے شہر میں مارو گے۔ بدر میں کیوں نہیں مارا تھا؟ احد میں آیا تھا تب کیوں نہیں مارا تھا؟ اور یہاں شہر میں مار، کچھ پتا بھی ہے؟ یہ اس وقت کوئی سردار لشکر بن کے تھوڑی آیا ہے کافروں کا، یہ سفیر بن کے آیا ہے۔ اور حضور سے سنا نہیں کہ کافر بھی ہو اگر سفیر تو اس پہ حملہ نہیں ہوتا، یہ سفارت کے عہدے پر آیا ہے، کافر صحیح، اس لیے تم اس کو مار نہیں سکتے۔ دیکھیں اس کو کتنا اطمینان تھا کہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو مجھے بچا لے گا اگر کوئی نادان مجھ پہ حملہ بھی کرے گا۔ اور اطمینان سے، چونکہ اس کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی زوجہ تھیں، ام المومنین تھی، تو آ گیا، گھر میں آ گیا، بیٹی سے ملنے آیا۔ اب جو گھر میں داخل ہوا، حجرے میں داخل ہوا تو سامنے بستر تھا، بستر بچھا ہوا تھا، چاہا کہ بیٹھ جائے، ام حبیبہ دوڑی اور کہنے لگی خبردار بابا اس بستر پہ مت بیٹھنا، یہ حضور کا بستر ہے، پہلے میں اسے لپیٹ دوں پھر پلنگ پہ بیٹھنا۔ جلدی سے بستر لپیٹ کے ام حبیبہ رکھائیں، کہا بیٹھو۔ کہ کیسی بیٹی ہے تو، اتنے دنوں کے بعد باپ آیا ہے، کھری پلنگ پہ بٹھا دیا اور بستر ہٹا لیا۔ کہا وہ حضور کا بستر تھا، تم کافر ہو، تم نجس ہو، تم سرکار دو عالم کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، بیٹی ہو تو ایسی جو رسول کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے۔